الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في شأن حبيبه ونبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آله الكرام وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قلم کو جاوداں کر دیں سخن کو دائمہ کر دیں قلم کو جاوداں کر دیں سخن کو دائمہ کر دیں پڑھیں نعت نبی اور حق غلامی کا ادا کر دیں پڑھیں نعت نبی اور حق غلامی کا ادا کر دیں زبان سرکار کی جس کو وحی قرآن یہ کہتا ہے زبان سرکار کی جس کو وحی قرآن یہ کہتا ہے وہی قانون ہو جائے نبی جو فیصلہ کر دیں وہی قانون ہو جائے نبی جو فیصلہ کر دیں سراقہ پر کرم تھا جود کی بارش کی وحشی پر نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں خیال حضرت حساں سے ہم نعتیں سناتے ہیں خیال حضرت حساں سے ہم نعتیں سناتے ہیں کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دیں معزز سامعین کرام جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ بس حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک سن 1272 ہجری اور سن عیسوی 1856 عیسوی میں آپ کی ولادت مبارک بروز شنبہ بریلی شریف میں بروز بعد نماز ظہر آپ کی ولادت مبارک ہوئی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے خلیفہ اور اپنے تلامذہ اور اپنے مریدین محبین کی ایک بڑی جماعت چھوڑی جن کے ذریعے سے دین و سنت کا ایک بہت بڑا کام ہوا تو اعلیٰ حضرت کے تلامذہ اور شاگردوں نے اور آپ کے خلف اصغر حضور سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے خلیفہ حضور شہباز دکن کے ذریعے سے یا جن کی سرپرستی میں یہاں یہ عرس رضوی کا انعقاد عمل میں آیا تو معزز سامعین کرام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت ہی بلند بالا ہے اور آپ کی شخصیت پر اس مختصر سے وقت میں روشنی ڈالنا تقریباً ناممکن کے قریب ہے لیکن تمام گوشوں میں سے میں صرف ایک گوشے کی طرف میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے اعلیٰ حضرت اور قرآن پاک اعلیٰ حضرت اور قرآن پاک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا قرآن پاک سے کیا لگاؤ تھا آپ کی کیا دلچسپی تھی وہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے اشعار کا آپ مطالعہ کریں جیسا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بجا لایا وہ امر ساری کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان فرماتے ہیں بجا لایا وہ امر سارعی کو بجا لایا وہ امر سارعی کو تیری جانب جو مستاجر ہے یا غوث بجا لایا وہ امر سارعی کو تیری جانب جو مستاجر ہے یا غوث اب ہم جب اس شعر پر جب غور و خوض کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت اس اشعار کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اعلیٰ فرماتے ہیں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین وسارعوا الی مغفرۃ اے لوگو تم سبقت کرو
इला मग़फ़िरतिन, मग़फ़िरत की तरफ, व जन्नतिन, और वो जन्नत की तरफ, व जन्नतिन व मग़फ़िरतिन वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, कि जिसके वसात जमीन और आसमान को घेरे हुए हैं। तो आला हजरत ने अपने इस अशार में इस आयत करीमा को जोड़ा। अब देखें गौस पाक की शान में आपने आयत करीमा फरमाई, ये आयत करीमा आपने जोड़ा और फरमाया वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, और आगे फरमाया जो मुस्ताजिर तेरी जानिब जो मुस्ताजिर है या गौस। अगर हम यहाँ पे तीन शिक निकाल सकते हैं, तीन तरीके से इसकी ताबीर कर सकते हैं। एक तो ये अगर कोई गौस पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की सिलसिला इरादत में अगर दाखिल होता है, अगर कोई सिलसिला इरादत में दाखिल हो तो यकीनन वो गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो सिलसिला इरादत है हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुँचता है, और हजरत मौला अली से होता हुआ सरकार अब्द क़र्रार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। और दूसरी शिक ये निकाल सकते हैं कि अगर हम हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तरीक़े कार पर अमल करें, अगर हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं तो ये हमारे लिए ज़रिए निजात है और मग़फ़िरत की तरफ हमें ले जाएगा और हमें ये तरीक़ा जन्नत की तरफ ले जाएगा। जैसा कि हम रोजाना पांचों वक्त जब हम नमाज अदा करते हैं तो हम पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और रास्ता किनका, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम इस पर तूने इनाम फरमाया, उसका रास्ता हमें इनायत फरमा, उसके रास्ते पर हमें चला। अब हम कुरान पाक से पूछते हैं कि वो इनाम याफ्ता कौन है, तो कुरान दूसरे मकाम पर फरमाता है वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अन'अमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, जिन पर इनाम फरमाया फउलाइका मअल्लज़ीना अन'अमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, वो नबिय्यीन की जमात है, सिद्दीक़ीन की जमात है और शुहदा की जमात है। तो अगर हम गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ अगर हम सबकत करते हैं तो हम इसी आयत करीमा पर गोया अमल करने वाले हैं। सरकार आयत ने फरमाया बजा लाया वो अमरे सारि'ू को, बजा लाया वो अमरे सारि'ू को, तेरी जानिब जो मुस्ताजिर है या गौस, तेरी जानिब जो मुस्ताजिर है या गौस। और इसी से मुतालिक आलात ने कई अशार आपने कुरान पाक के हवाले से इरशाद फरमाया, उसमें से मैंने कुछ अशार वो जो नकल किया है, उसमें से एक और अशार ये है, आलात फरमाते हैं लअम्लअन्न जहन्नमा था ये वादा अज़ली, लअम्लअन्न जहन्नमा था ये वादा अज़ली, न मुनकिरों का आपस बदअक़ीदा होना था। अब ये अशार जो बहुत ही गाढ़ा हो गया, आवाम खासतौर से आवाम नास तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें देखिए ये आयत करीब उस आयत करीमा की तरफ आरात फरमाते हैं लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, यानी जब रब तबारक व तआला ने जब शैतान को जब जन्नत से निकाला तो शैतान ने कहा रब्बी अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, ऐ अल्लाह हमें तो क़यामत के दिन तक के लिए मोहलत दे। शैतान ने कहा था रब्बी अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, हमें तो क़यामत तक के लिए मोहलत दे। क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन, रब तबारक व तआला ने फरमाया कि तुझे क़यामत तक के लिए मोहलत है। फिर शैतान ने कहा क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, ऐ अल्लाह तेरी इज्जत व जलाल की कसम मैं इन तमाम को गुमराह करूंगा, भटकाऊंगा, राह रास्ते में उसे भटकाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लअम्लअन्ना जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, अगर कोई तुम्हारे तरीक़े कार पर अमल करे, अगर कोई तुम्हारे राह पर अगर चले तो उसे मैं जरूर और जरूर जहन्नम से मैं उसे भर दूंगा। उसी को आलाहत ने अशार के अंदाज में फरमा दिया लअम्लअन्न जहन्नमा था ये वादा अज़ली, न मुनकिरों का आपस बदअक़ीदा होना था। और हम जब बदअक़ीदत की तरफ जब हम गौर करते हैं तो ये भी चीजें देखिए अज़ल से ही हो चुका। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं जरूर जहन्नम को मैं इंसान से भरूंगा। अब ये बदअक़ीदा जो है ये अल्लाह तबारक व तआला जो वादा फरमाया है, तो ये बदअक़ीदा लोग अपने बदअक़ीदगी के सबब, अपने बुरे आमाल के सबब जहन्नम में जाएंगे। इसी को आलात ने अशार का अंदाज में ढाल दिया और कुरान पाक की आयत लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, और उसी का अंदाज में फरमाया लअम्लअन्न जहन्नम था ये वादा अज़ली, न मुनकिरों का बस बदअक़ीदा होना था। और आगे फरमाया बहुत ही मशहूर अशार है, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला,
نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یہ اشعار بہت ہی مشہور معروف ہے اور ہر زبان پر یہ اشعار جاری رہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو یہ اشعار جو آپ نے فرمایا، یہ قرآن پاک کی کون سی آیت کریمہ کی طرف آپ نے اشارہ کرتے فرمایا؟ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو فرمایا یہاں کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ پہلے فرمایا تیرے شہر، اب شہر کی قسم فرمایا تو ہم سورہ بلد کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم میں کھاتا ہوں اس لیے انت حل بہذا البلد کہ اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اس آیت کریمہ کی بہت سی مفسرین کرام نے اور بھی بہت ساری توضیحات بیان فرمائی ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ بھی ہے وانت حل بہذا البلد کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہو، اس لیے میں قسم فرما رہا ہوں، اس لیے قسم نہیں کھا رہا کہ یہاں صفا مروہ ہے، اس لیے قسم نہیں کھا رہا کہ یہاں آب زمزم ہے، بلکہ میں اگر قسم کھا رہا ہوں تو اس لیے وانت حل بہذا البلد اے محبوب آپ یہاں تشریف فرما ہو۔ اسی کو اعلیٰ نے اشعار کا انداز میں فرما دیا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اب تو یہ شہر کے متعلق سورہ بلد کے آیت کریمہ یعنی لا اقسم بہذا البلد، لیکن آگے فرمایا تیرے شہر و کلام۔ اب کلام کی قسم کون سی آیت میں فرمایا؟ تو دیکھیے سورہ زخرف کی آخری آیت ہے وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یعنی محبوب کے فرمان ان ہؤلاء نے سرکار نے فرمایا ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یعنی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلام کے متعلق اس آیت کریمہ سے متعلق آپ نے قسم فرمائی اور آپ کے عمر کی قسم، یعنی آپ کے اس اشعار میں اللہ نے تین چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، بقا یعنی آپ کی عمر، آپ کی زندگانی کی قسم۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کہاں فرمایا؟ تو دیکھیے سورۃ الحجر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب آپ کی زندگانی کی قسم کہ یہ لوگ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں، اے محبوب آپ کی زندگانی کی قسم کہ یہ لوگ نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ اسی کو اعلیٰ نے فرما دیا اشعار کے انداز میں کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ دیکھیے یہ ایک اشعار میں اعلیٰ حضرت نے ضمن تین آیت کا اشارہ فرمایا اور اعلیٰ نے خود اپنے اس میں فرمایا کہ قرآن سے میں نعت گوئی سیکھی جانی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ اور آگے فرماتے ہیں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی استاد نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنا استاد کسی کو مانا ہے، اور وہ کس کو مانا ہے میں ہدایت بخش کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ رہبر کی رہے نعت میں اگر حاجت ہو۔ کیا فرمایا؟ رہبر کہتے ہیں رہنما، راستہ دکھانے والے کو رہبر کہتے ہیں۔ فرمایا رہبر کی رہے نعت میں اگر حاجت ہو نقش قدم حضرت حسان بس ہے، یعنی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا یہ ہمارے لیے بس ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں، بلکہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بچھایا کرتے تھے اور آپ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اپنے قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ اعلیٰ حضرت جو بھی اشعار آپ نے فرمائے وہ بالکل قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے قرآن سے یہ دلچسپی اور لگاؤ ہے جو آپ نے اشعار کے انداز میں اشعار میں قرآن پاک کو آپ نے سمیٹا۔ یہ تو اشعار ہے لیکن آپ کے اوراد و وظائف کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ اوراد و وظائف کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی صبح و شام اگر آیت الکرسی اور اس کے بعد سورہ مومن کی تلاوت کرے، حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز العلیم الی
الیہ المصیر تک، یعنی یہاں تک وہ آیت کریمہ تلاوت کرے، اور اس کے بعد افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہاں تک اگر وہ تلاوت کرے، اگر وہ صبح میں تلاوت کرے تو وہ شام تک محفوظ رہے گا، اگر وہ شام میں اگر تلاوت کرتا ہے تو صبح تک وہ محفوظ معلوم رہے گا۔ یہ تو صبح و شام کے متعلق ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات میں اگر سوتے وقت اگر سورہ ملک اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے تو سورہ یاسین شریف کے متعلق فرمایا گیا اقرؤ یاسین علی موتاکم، یعنی سورہ یاسین اپنے مردوں کے پاس تلاوت کیا کرو، اور سورہ ملک کے متعلق فرمایا گیا کہ اسے تم سوتے وقت روزانہ تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ اس سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی نے کہا ما عادت لہا، میں نے اس کے لیے تو کچھ بھی تیاری نہیں کی ہے، لیکن احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ما من احببت، سرکار نے فرمایا انت ما من احببت، یعنی تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما فرحنا بشیء فی الاسلام فرحنا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببت، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی اتنا خوش نہیں ہوا جتنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ما من احببت، یعنی تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت فرماتے ہو، جس کی محبت تم اپنے دل میں رکھتے ہو۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہمارا حشر ہم سرکار سے محبت فرماتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جنت میں ہوں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام اور شہداء کرام بھی جنت میں جائیں گے اور ہم بھی جنت میں جائیں گے ان کے ساتھ، اس لیے کہ ہم اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں، غوث و خواجہ رضا کو ماننے والے ہیں۔ تو اور اس آیت کریمہ پر ہمارا عمل بھی ہو جائے گا، جس کے متعلق سرکار اعلیٰ نے اشعار کا ناظم فرمایا بجا لایا وہ امر سارے کو تیری جاری جو مستعجل ہے یا غوث۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کو بہت سے بیانات اور خطابات آپ مزید سماعت فرمانے، جیسا کہ حضرت علامہ حافظ و قاری حضرت حامد حسین صاحب قبلہ ازہری تشریف فرما ہے اور دیگر بھی علماء کرام تشریف لانے والے ہیں، ان کا بھی آپ کو بیان سماعت فرمانا ہے۔ اور جیسا کہ قاعدہ ضابطہ ہے کہ آب آمد تیمم برخاست، آب آیا تیمم برخاست، یعنی اگر پانی اگر آ جائے تو تیمم کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ میری مثال ابھی ویسی ہے، تیمم کی حیثیت ہے۔ اب علماء کرام تشریف لے ہی آئے ہیں تو میری یہاں پہ ایسے ضرورت نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں میں اپنا بھی نام درج کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے میں بھی یہاں حصہ لیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ دین و سنت کی خدمت انجام دی اور آپ نے یہ فرمایا واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، بلکہ آگے فرماتے ہیں عرش پہ دھومے مچی وہ مومن صالح ملا، عرش پہ دھومے مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ یقین ہے کہ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی روح جب آسمانوں میں گئی ہوگی تو فرشتوں نے خوشی کے ترانے گائے ہوں گے، اور اعلیٰ حضرت یہ اس آیت کریمہ پر آپ نے یہ زندگی گزاری ولا تحسبن ولا اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی تمام پوری زندگی آپ نے قرآن اور حدیث پر آپ نے عمل کر کے گزاری، اور آپ کی عبادت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا کے تفسیر تھی۔ اور اس کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اور ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ جب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس جب
فرشتے تشریف لائے ہوں گے تو انہوں نے یہی کہا ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا قرآن پاک سے اتنا گہرا تعلق اور لگاؤ تھا، جیسا کہ آج جو ہمارے سامنے یہ کنز ایمان، یہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے، جو آج ہم اپنے مساجد میں اور ہم اپنے مدارس میں اس کے ذریعے سے تفسیر قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور اس سے ہم مدد لیتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا احسان ہے قرآن پاک کے حوالے سے، اور یہ اعلیٰ کے بہت سارے احسانات ہیں جو بیان یہاں ابھی نہیں کیا سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی یہ قرآن پاک سے یہ دلچسپی اور آپ کا یہ قرآن پاک سے لگاؤ تھا۔ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال ہوا، جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے یعنی خلیفہ اکبر حضرت حجت الاسلام حامد رضا خان سے فرمایا کہ آپ سورہ رات کی تلاوت کرو۔ آپ نے سورہ رات کی تلاوت کی اور اس کے بعد اپنے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ آپ سورہ یاسین کی تلاوت فرمانے لگے اور سرکار اعلیٰ حضرت نظر کی حالت میں آپ اس وقت بھی آپ اگر کہیں پہ اگر اصلاح کی اگر ضرورت ہوتی تو آپ اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب میرا وصال اگر ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک متواتر 3 دن تک لگاتار میری قبر پر قرآن پاک کی تلاوت کروانا، اس لیے کہ میں ایک نئی جگہ جا رہا ہوں اور وہاں میرا دل یہ قرآن پاک سن کر اس نئی جگہ سے میرا دل لگ جائے، اس لیے آپ نے وہاں پر 3 دن آپ نے قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں آپ نے وصیت کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا احسان عظیم ہوا آپ پر کہ شب و روز دن رات وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، یہاں تک بچے وہاں خود تکرار کرتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں اور حدیث پاک کی تلاوت اور حدیث پاک بھی وہاں پڑھتے ہیں، بخاری شریف مسلم شریف، اور بہت سارے بچے ہوتے ہیں وہاں ہمیشہ نعت پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اس کے صلے میں آپ کو اور آپ کے ذریعے سے اس کے صلے میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صلے میں آپ کو یہ عنایت فرمایا کہ آج آپ کے نام سے دین پہچانا جاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت جو کہتے ہیں وہ آپ کے نام سے آج دین پہچانا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر خاص فضل و کرم ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا۔ میں اپنی بات کو اب میں زیادہ طول نہیں دوں گا، اب میں اپنی بات مرزا عبدالشکور بیگ حیدرآبادی کے ان اشعار پر میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل حیران ہے آج بھی، علماء حق کی عقل حیران ہے آج بھی۔ مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، علم و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی، علم و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک تعالیٰ کے فضائل و مناقب ہیں، اور حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کا وصال اسی 25 صفر مظفر کو دہلی شریف میں منعقد کیا جاتا ہے، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے یہاں بھی سرکار اعلیٰ حضرت سے منسوب یہ محفل منعقد ہوئی، اور اس کے سرپرست حضور شہباز اکن اس کی صدارت فرما رہے ہیں، اور آپ بھی اور بھی علماء کرام کے آپ کو خطابات سماعت فرمانے ہیں۔ میں اپنی بات کو اتنی پر ختم کرتا ہوں، پھول کی سیر چمن پھول کی نشاد ہے باغ جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة